بڑا ہی اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور نہ صرف یہ آپ کا سوال ہے بلکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی یہی سوال ہے کہ آج مسیحی لوگ قربانیاں کیوں نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہم کتاب مقدس کی طرف بڑھیں گے کہ کتاب مقدس ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یا کتاب ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب، جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے۔ بزرگ داؤد یہ فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مسیحی قربانی کیوں نہیں کرتے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کی موافق گزرانی جاتی۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ اور یہاں سے میں پڑھوں گا 14ویں آیت۔ یہ میں نے 10ویں آیت میں اینڈ کیا اور میں 14ویں آیت میں اسے دوبارہ ریڈ کروں گا، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن تھا جو آپ نے کیا کہ آج مسیحی لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے۔ مسیحی لوگ اس لیے قربانی نہیں کرتے کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی کے بعد ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی وہ کامل قربانی ہے جس کے بعد ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ سڈنلی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بارے میں انبیاء مرسلین نے آ کر نبوتیں کی۔ انبیاء مرسلین آئے اور انہوں نے آ کر اس قربانی کے بارے میں بتایا، اور خدا کا کلام بھی یہی فرماتا ہے کہ اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ یسوع مسیح کا بدن کے اندر آنا یہ عام بدن تھا، لیکن اس کو تیار کیا گیا۔ یہ جیسے میرا بدن ہے، جیسے بھائی کا بدن ہے، یہ ایسا بدن نہیں ہے۔ پھر سے بات کو میں یہ دہرا رہا ہوں، یہ ایسا بدن نہیں ہے۔ ہمارے بدن کے اندر غلطیاں، خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہمارے اندر مروسی گناہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو بدن تیار کیا گیا ہے یہ ہر بات میں آزمایا گیا لیکن پھر بھی کامل رہا۔ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور اس بدن کی قربانی ایکسیپٹ ہونے کا بھی یہی ایک مفہوم ہے کہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا، اس کی سرزست کے اندر گناہ نہیں تھا، اور اسی لیے تو بانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ قربانی اس کی دی جاتی ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ مسیح یسوع کے لیے جو بدن تیار کیا گیا ہے تو یہ ہماری طرح تھا، لیکن پھر بھی اس نے لکھا ہے کہ اس کو ہر بات میں ہماری طرح آزمایا گیا، اس میں آزمایا گیا لیکن پھر بھی وہ کامل رہا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی، اور اس سبب سے مسیحی لوگ آج قربانیاں نہیں کرتے۔ اگر یہ قربانیاں نہیں کرتے تو پھر ہمیں کون سی قربانی کرنے کی ضرورت ہے؟ آئے ہمیں اسی عبرانیوں کے خط کے اندر اس کے 13ویں باب میں پڑھتے ہیں اور اس کی 15ویں آیت میں، بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کرے۔ مسیحیوں کو آج قربانی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ قربانیوں کرنے کی ضرورت نہیں جو شروع سے لے کر آخر تک لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اس قربانیوں کے اندر جو امیر آدمی ہے وہ بیل لے کر آتا، جو اس سے تھوڑا غریب ہے وہ بھیڑ بکریاں لے کر آتا، جو اس سے تھوڑا غریب ہے وہ کمریاں لے کر آتا،
اور जवान कबूतर लेकर आता, और उससे भी जो नीचे तबका लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, वो जौ की रोटी लेकर खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजरानता था। लेकिन मेरे मौला की ये खूबसूरती है कि उसने अपना बदन कुर्बान कर कर हमें इन तमाम कुर्बानियों से रिहाई दे दी है, हमें इन तमाम कुर्बानियों से छुटकारा दे दिया है। अब हमारे लिए कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही, अगर है तो वो सिर्फ एक कुर्बानी है कि हम उसकी हम्द करें और इन होंठों से उसकी ताजीम करें। और करना कब तक है? ऐसा नहीं जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग साल ब साल ये कुर्बानी अदा करते हैं। हमारे लिए साल में एक बार नहीं बल्कि हर वक्त कुर्बानी करने का हुक्म है, और ये हुक्म है कि तू हर वक्त उसकी हम्द कर। इंसान का बनाए जाने का मतलब भी, मकसद भी यही था कि इंसान उसकी हम्द करे, और इसकी हम्द के लिए उसने इंसान को बनाया है, वो उसकी हम्द करे और उसके नाम को जलाल दे। यही सबब है, यही रीजन है कि यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद मुझे या और ईमानदार लोगों को किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। खुदावंद आप सबको आज की इस नशिस्त के वसीला से बरकत दे। हाँ जी, बहुत अच्छे पास्टर साजिद साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने लोगों तक ये रसाई की कि कुर्बानी के बारे में बताया।